اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا۔ ہے میر کی عزم کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے 8ویں کلاس کا سبق لالچ۔ یہ آپ کا 21 چیپٹر ہے۔ تو لالچ کیا ہے؟ لالچ بہت بری بلا ہے، لالچ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ انسان کو کبھی لالچ نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنے محنت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، انسان کو جو بھی حاصل کرنا چاہیے اپنے محنت سے، کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا چاہیے، وہ دولت کا ہو، پیسے کا ہو، پڑھائی کا ہو، کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ہمت اور حوصلے پر انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے ہمت اور حوصلے پر انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے، اور ہم محنت اتنا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود پوچھیں کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور فاروق دیوانہ کی ایک نظم کا شعر ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو آپ اپنے اندر اتنی ہمت اور اتنی حوصلہ پیدا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ تو انسان کو کیا ہے، محنت کرنا چاہیے، خوب محنت کرنا چاہیے، اور کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے سبق شروع کرتی ہوں۔ امرت والا آ گیا، کیا خوب رنگ جما گیا، جو پیے میرا پانی رہے گرمی نہ گرانی، پیو میرا ٹھنڈا پانی۔ یہ کون ہے؟ امرت والا ہے۔ اور امرت کہتے ہیں آب حیات کو، جس کے پینے سے موت نہیں آتی ہے۔ تو امرت والا آ گیا، کیا خوب رنگ جما گیا، جو پیے میرا پانی رہے گرمی نہ گرانی، پیو میرا ٹھنڈا پانی۔ یہ جانی پہچانی آواز اس ادھیڑ عمر غریب آدمی کی ہوتی تھی جو چمڑے کی بڑی سی مشک پیٹھ پر لادے شہر کی سڑکوں پر پانی بیچا کرتا تھا۔ مشک کسے کہتے ہیں؟ جس میں پانی بھر کر بیچا جاتا ہے، وہ چمڑے کا تھیلی ہوتا ہے۔ تو چمڑے کی بڑی سی مشک پیٹھ پر لادے شہر کی سڑکوں پر پانی بیچا کرتا تھا کون؟ ایک ادھیڑ عمر کا غریب آدمی۔ وہ دن بھر یوں ہی چلاتا رہتا، تب کہیں جا کر 4 پیسے کماتا۔ اس کا اصل نام تو شاید ہی کسی کو معلوم ہو، لیکن پیشے کی نسبت سے لوگ اسے مشکوب کہہ کر پکارتے تھے۔ مشکوب یعنی پانی بیچنے والا۔ مشک مانے ہوتا پانی کا تھیلا، اور مشکوب یعنی پانی بیچنے والا۔ ایک دن مشکوب صبح ہی اپنی مخصوص آوازیں لگا کر سڑکوں کے چکر کاٹتا رہا، لیکن شام تک وہ اتنے پیسے بھی نہ کمایا جن سے وہ پیٹ بھر کھانا کھا سکتا۔ مایوسی کے عالم میں کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اجنبی مسافر پر پڑی۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جو چمڑے کی مشک میں پانی بھر کر سڑکوں پر بیچا کرتا تھا، اور وہ دن بھر چلاتا رہتا تھا۔ کیا چلاتا تھا؟ امرت والا آ گیا، کیا خوب رنگ جما گیا، جو پیے میرا پانی رہے گرمی نہ گرانی۔ یعنی پانی پینے سے کیا ہے، پیٹ میں گرمی نہ ہو اور پیٹ میں بھاری پن نہ ہو۔ گرانی یعنی بھاری پن نہ ہو، پیو میرا ٹھنڈا پانی۔ تو یہ ایک ادھیڑ عمر کا غریب آدمی تھا جو مشک میں یعنی جو چمڑے کی تھیلی میں پانی بھر کر بیچا کرتا تھا، اور اسے پانی بیچنے کی وجہ سے اسے مشکوب کہا جاتا تھا، کیونکہ لوگ اس کا نام نہیں جانتے تھے کہ اس کا نام کیا ہے، اسی لوگ اسے مشکوب کہتے تھے۔ تو ایک دن مشکوب صبح ہی سے پانی بیچ رہا تھا، لیکن شام تک اس کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے، اور اسی مایوسی کے عالم میں کچھ کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اجنبی مسافر پر پڑی۔ مسافر کے دھول میں اٹے کپڑوں سے لگتا تھا کہ وہ ایک لمبی مسافت طے کر کے آیا ہے۔ مسافت یعنی فاصلہ، دوری طے کر کے آیا ہے، ایک لمبی دوری طے کر کے آیا ہے، اور خوب تھکا ہوا بھی ہے۔ مسافر نے مشکوب کی طرف دیکھا۔ مشکوب دل ہی دل میں خوش ہوا کہ چلو آخرکار ایک گاہک تو ہاتھ لگا۔ مسافر نے کیا، مشکوب کی طرف دیکھا تو مشکوب کو لگا کہ یہ میرا پانی پیے گا، کیونکہ دور سے آ رہا ہے اور بہت تھکا ہوا بھی ہے۔ تو مسافر نے کیا، مشکوب کی طرف دیکھا تو مشکوب کیا، دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ چلو آخرکار ایک گاہک تو ہاتھ لگا۔ گاہک یعنی گراہک، سامان خریدنے والا۔ اس نے پاس جا کر آواز لگائی، امرت والا آ گیا، کیا خوب رنگ لگا گیا،
جو پیے میرا پانی رہے گرمی نہ گرانی، پیو میرا ٹھنڈا پانی، اپنی پیاس بجھاؤ اور تھکان کو دور بھگاؤ۔ مسافر نے کہا، بھائی مسافتیں طے کرتے کرتے تو خود ہی ایک سفر بن گیا ہوں، اس وقت بھی بہت دور سے آ رہا ہوں، تھک کر چور ہو گیا ہوں، پیاس بہت لگ رہی ہے، مگر کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو مسافر نے کیا کہا، مشکوک کے پاس آیا اور کہا کہ میں بہت دور سے آ رہا ہوں، مسافتیں یعنی فاصلہ، بہت دور سے آ رہا ہوں، فاصلہ طے کر کے آ رہا ہوں، اور دوری طے کرتے کرتے ایک سفر بن گیا ہوں، اور اس وقت بھی کیا ہے، بہت دور سے آ رہا ہوں، اور اس وقت بھی بہت دور سے آ رہا ہوں اور تھک کر چور ہو گیا ہوں، پیاس بھی بہت لگ رہی ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو مشکوک کو اجنبی مسافر پر رحم آ گیا، اس نے مسافر کو نہ صرف پانی پلایا بلکہ ایک رات اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت بھی تھی۔ مسافر خوشی خوشی اس کے ساتھ چل دیا، اور مشکوک نے کیا کیا، اجنبی کو پانی پلایا اور اس کو بولا کہ چلو آپ میرے گھر میں رہنا، اور مسافر خوشی خوشی اس کے ساتھ چل دیا۔ صبح ہوتے ہی مسافر اٹھ کھڑا ہوا اور مشکوک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، بھائی آپ بڑے مہربان آدمی ہیں، آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، آپ کی مہمان نوازی کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں، چاہتا ہوں کہ رخصت ہونے سے پہلے آپ کو ایک مجرب نسخہ بتا دوں۔ مجرب کہتے ہیں آزمایا ہوا، مجرب مانے کیا ہوتا ہے، آزمایا ہوا۔ تو مسافر کیا ہوتا ہے، اس کے ہاں رات میں رکتا ہے، پھر صبح اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور مشکوک سے کہتا ہے کہ بھائی آپ بڑے مہربان آدمی ہیں، آپ نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اور آپ نے جو میرے ساتھ مہمان نوازی کی ہے اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے یعنی رخصت ہونے سے پہلے، جانے سے پہلے آپ کو ایک مجرب نسخہ بتا دوں، مجرب یعنی آزمایا ہوا نسخہ بتا دوں، یہ دوا آپ جس مریض کو بھی دیں گے وہ بہت جلد تندرست ہو جائے گا، اس کی بیماری خواہ کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک کتاب مشکوک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کتاب میں اس دوا کی تیاری کا نسخہ اور طریقہ سب کچھ درج ہے، ہدایت پر پورا پورا عمل کیجیے اور یاد رکھیے کہ کسی بھی غریب آدمی سے دوا کی قیمت نہ لیجیے، ورنہ دوا کا اثر جاتا رہے گا۔ مسافر نے کیا کیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کو ایک کتاب دی اور بتایا کہ خواہ کتنی ہی بیماری کیوں نہ ہو، کوئی بھی آدمی آئے گا، آپ اس کتاب سے دوا کا نسخہ تیار کیجیے گا اور لوگوں کا علاج کیجیے گا، اور اس ہدایت پر پورا عمل کیجیے گا، اور یاد رکھیے کہ کسی بھی غریب آدمی سے آپ دوا کی قیمت نہیں لیجیے گا، دوا کا پیسہ وصول نہیں کیجیے گا، نہیں تو کیا ہے، اس دوا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس عنایت کے لیے مشکوک کا رواں رواں اجنبی مسافر کا شکر گزار ہو جاتا ہے، مشکوک کیا ہے، بہت اس کا شکر گزار ہو جاتا ہے، اس کا رواں رواں اجنبی کا شکر گزار ہو جاتا ہے۔ وہ مسافر کا نام جاننا چاہتا تھا، لیکن اس سے بیشتر کہ مشکوک کچھ کہہ پاتا، مسافر چلتا بنا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ کتاب میں درج نسخے پر عمل کر کے دوا تیار کی اور مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ مشکوک کی دوا میں اتنا زبردست اثر ہوگا، لیکن جیسے جیسے مریضوں کو اس کی دوا سے شفا ہونے لگی یعنی انسان صحت یاب ہونے لگا، اچھا ہونے لگا، ان کی تعداد بڑھتی گئی، لوگ شفا خانے پر مریضوں کا ہجوم رہنے لگا، اور مشکوک کو لوگ حکیم مشکوک کے نام سے مخاطب کرنے لگے۔ مسافر کیا ہے، کتاب دے کر مشکوک کو چلا جاتا ہے، اور اسی دن سے مشکوک اپنا پانی بیچنا بند کر دیتا ہے، اور کتاب میں جو درج تھا نسخہ اس پر عمل کرتا ہے، دوا تیار کرتا ہے اور مریضوں کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ تو شروع میں کیا ہوتا، لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ مشکوک اتنا زبردست دوا تیار کر سکتا ہے، اتنی اچھی دوا دیتا ہے کہ مریض کیا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے مریض بہت آنے لگے اور اس کی شفا خانے پر بھیڑ بڑھنے لگا۔ شفا خانہ یعنی دوا خانہ، شفا خانہ یعنی ٹھیک ہونے والا گھر، یعنی مریض کیا وہاں ٹھیک ہو جاتے تھے، اور اس کے شفا خانے پر کیا ہے، مریضوں کا ہجوم رہنے لگا، ہجوم یعنی بھیڑ ہونے لگا، اور مشکوک کو لوگ حکیم مشکوک کے نام سے مخاطب کرنے لگے۔ اب جو مشکوک تھا، پانی بیچنے والا جو تھا، وہ حکیم مشکوک بن گیا تھا۔ اجنبی کی ہدایت کے مطابق وہ غریبوں کو مفت دوا دیتا تھا، البتہ امیروں سے خوب پیسے لیتا تھا۔ لوگ مشکوک کی حکمت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ مشکوک روز بروز خوشحال ہوتا گیا، اس نے اپنے لیے ایک اچھا سا گھر بنا لیا
اور ایک خوبصورت عورت سے شادی کر کے بڑے آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ اور دوا بیچنے کے بعد کیا ہے، مشکوب کیا بہت امیر آدمی ہو گیا، اور وہ کیا غریبوں کو مفت دوا دیتا تھا، لیکن امیروں سے خوب پیسہ لیتا تھا، اور لوگ اس کی تعریفیں بھی کرتے تھے۔ اور مشکوب کیا ہے روز بروز خوشحال ہوتا گیا اور بہت امیر ہو گیا۔ تو اس نے کیا ایک خوبصورت عورت سے شادی کر لی اور اپنی زندگی بڑی آرام سے بسر کرنے لگا۔ جو مشکوب کی دولت بڑھتی گئی، لالچ اسے بہکانے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ غریبوں کو مفت دوا دے کر اس نے سخت غلطی کی ہے۔ اگر وہ ایسی غلطی نہ کرتا تو آج شہر کا سب سے بڑا دولت مند شخص بن گیا ہوتا۔ دیکھو لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمیشہ نیکی بھی کرتے ہیں، غریبوں کو بلا کر کھلاتے بھی ہیں، پانی بھی پلا لیتے ہیں، گھر پر بھی سونے کی جگہ دے دیتے ہیں، لیکن انسان کے جو دل میں لالچ آ جاتا ہے دولت کا، یہ بہت خراب چیز ہے۔ اب دیکھو مشکوب کیا ہے ایک دولت مند انسان ہو گیا، لیکن اس کے دل میں کیا ہے لالچ بڑھتی گئی، اور وہ سوچنے لگا کہ اس نے غریب کو مفت دوا کیوں دی، اگر وہ پیسے لیتا تو آج وہ شہر کا سب سے بڑا دولت مند انسان بن جاتا، اور اس کے دل میں کیا لالچ آ گیا۔ اور یہ لالچ کیا ہے بہت بری چیز ہے، لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے، وہ انسان کو کیا برباد کر دیتی ہے۔ اگلے دن ایک بے حد غریب آدمی اپنے بیمار بچے کے لیے دوا لینے آیا۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑوں اور بدحالی کو دیکھتے ہوئے بھی حکیم مشکوب نے دوا دینے سے پہلے اس سے فیس طلب کی۔ اس غریب نے اپنی مجبوری بیان کر دی، لیکن حکیم نے اس کی بے کسی پر غور نہ کیا۔ غریب بیچارہ رونے لگا اور بولا، حکیم صاحب یقین مانیے میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں، خدا کے لیے میرے بچے کی جان بچا لیجیے، یہ میرا اکلوتا بچہ ہے۔ حکیم صاحب خدا کے واسطے۔ اور حکیم مشکوب نے کیا کیا، جب اس کے دل میں لالچ آ گیا تو حکیم مشکوب نے غریب آدمی سے بھی پیسہ مانگنا شروع کر دیا۔ تو اس کے ہاں ایک غریب آدمی آیا جو بہت ہی غریب تھا اور اپنے بچے کے علاج کے لیے آیا تھا، لیکن حکیم مشکوب نے اسے دوا دینے سے منع کر دیا اور بولا کہ جب تک پیسہ نہیں دو گے دوا نہیں دوں گا۔ اور وہ غریب آدمی بہت گڑگڑایا اور بولا کہ یہ میرا اکلوتا بچہ ہے، حکیم صاحب خدا کے واسطے ہمیں دوا دے دیجیے۔ حکیم مشکوب غصے میں لال پیلے ہو کر چلائے، نکل جاؤ یہاں سے، یہاں کوئی خیرات نہیں بٹ رہی ہے، جو منہ اٹھائے خالی ہاتھ چلے آتے ہو، بھاگو یہاں سے ورنہ۔ اب حکیم کیا ہے بہت غصہ آئے اور اس کو وہاں سے نکال دیا۔ غریب بیچارہ تو مایوس لوٹ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی حکیم کی دواؤں کا اثر بھی فوراً زائل ہو گیا۔ غریب تو وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ کیا حکیم کی دواؤں کا اثر بھی ختم ہو گیا، کیونکہ مسافر نے اسے ہدایت دی تھی کہ اگر تم غریب سے پیسے لوگے تو کیا ہوگا، دواؤں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دوا کو بے اثر پا کر وہ کتاب تلاش کرنے لگا، کتاب غائب ہو چکی تھی۔ ادھر حافظہ بھی جواب دے چکا تھا، حافظہ یعنی اس کا دماغ بھی جواب دے چکا تھا، اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ دوا کیسے بناتا تھا۔ لاکھ کوشش کرنے پر بھی وہ مجرب نسخہ اسے یاد نہ آیا۔ مریضوں کا ہجوم منتشر ہونے لگا یعنی بکھرنے لگا۔ جلد ہی اس کی تمام جمع پونجی ختم ہو گئی، رفتہ رفتہ مکان بھی نیلام ہو گیا، اور پھر وہ غریبی کی اسی حالت میں پہنچ گیا جہاں سے اس کے دن پھرے تھے، یعنی وہ پھر ویسے ہی غریب ہو گیا، اور جہاں سے وہ پانی بیچنا شروع کرتا تھا بالکل ویسے ہی ہو گیا۔ برتا کیا نہ کرتا، پرانی مشق کی مرمت کروائی، اب پھر وہی مشق تھی اور وہی مشکوب، شہر کی وہی سڑکیں اور مشکوب کی وہی صدائیں۔ امرت والا آ گیا، کیا خوب رنگ جما گیا، جو پیے میرا پانی رہے گرمی نہ گرانی، پیو میرا ٹھنڈا پانی۔ دن بھر شہر کی سڑکوں پر چلتے چلتے وہ بہت کمزور ہو گیا، پھٹے بانس کی طرح آواز بھی بے سوری ہوتی گئی۔ اب بڑھاپا آ گیا، کمزور ہو گیا تو آواز بھی کیا پھٹے بانس کی طرح بے سوری ہو گئی، لیکن مشق پیٹھ پر لادے وہ بدستور سڑکوں پر گھومتا رہتا۔ ایک دن وہ حسب معمول گرد آلود سڑکوں پر چکر لگا رہا تھا کہ دور ہی سے اس نے ایک سانڈنی سوار کو دیکھا۔ سانڈنی سوار یعنی سانڈ پر ایک آدمی سوار تھا۔ مشکوب اس کی طرف بڑھا تو مسافر نے کہا، مشکوب بھائی، میں ایک بے یار و مددگار مسافر ہوں، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اندھیرا چھانے کو ہے، ایک رات کے لیے اگر آپ مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت دے دیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ کس نے کہا؟ سانڈنی سوار نے کہا مشکوب سے کہ میں مسافر ہوں اور بے یار و مددگار ہوں،
رہنے کو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، اندھیرا بھی ہو رہا ہے، تو آپ مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دیں اور اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ مشکوب اس دن کسی اجنبی کو اپنے گھر ٹھہرانے کے حق میں نہ تھا، مگر مہمان نوازی کے سماجی ضابطوں سے منہ موڑنا بھی بد اخلاقی سمجھتا تھا۔ بادل نخواستہ بولا، ٹھیک ہے، چلیے آج رات آپ میرے ہی گھر پر ٹھہریے۔ بادل نخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے مسافر کو اپنے گھر لے گیا اور بولا کہ آپ میرے یہاں رک جائیے۔ گھر پہنچ کر مشکوب سے جو بھی بن پڑا کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو مسافر نے مشکوب کی مہمان نوازی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بھائی آپ بہت نیک آدمی ہیں۔ اب مشکوب نے کیا کیا، اسے کھانا پینا کھلایا، جو بھی اس سے بن پڑا اس نے کھلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کیا ہے، مسافر بہت خوش ہوا اور مشکوب کی مہمان نوازی کی تعریف کی اور کہا کہ بھائی آپ بہت نیک آدمی ہیں، آپ کی مہمان نوازی انعام کی مستحق ہے، مگر اس وقت پیش کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ خیر جو کچھ بھی ہے وہ میں آپ کو ضرور دوں گا۔ میں ایک کیمیاگر ہوں۔ کیمیاگر کہا جاتا ہے سونا بنانے والے کو، ٹھیک ہے، سونا بنانے والے کو کیا کہا جاتا ہے، کیمیاگر، اور سونا بنانے کی ترکیب جانتا ہوں۔ یہ راز میں آپ کو بھی بتا دوں گا، مگر یاد رکھیے کہ سونا ایک قومی دولت ہے۔ قوم کے کروڑوں غریب مزدور جب مل کر کام کرتے ہیں تو دیش کی یہی مٹی سونا اگلنے لگتی ہے۔ سونے کو پیدا کرنے والے دراصل غریب لوگ ہیں، اس لیے آپ کو بھی اپنی ضرورتی پوری کرنے کے بعد اپنی باقی دولت کو غریب عوام کی بھلائی کے کاموں میں لگانا ہوگا۔ اب مسافر نے کیا کہا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے اور میں آپ کو دوں گا، اور یہ کیا ہے، سونا بنانے والی کتاب ہے۔ تو سونا کیا ہے، غریب لوگ ہی بناتے ہیں۔ قوم کے کروڑوں غریب کیا ہے، مزدور جب مل کر کام کرتے ہیں تو یہی دیش کی مٹی سونا اگلنے لگتی ہے، یعنی یہی دیش کی مٹی سے، کھیتی سے کیا ہے، ہمارے یہاں اناج اگتے ہیں، اور یہ جو سونا پیدا کرنے والے غریب لوگ ہیں ان کو آپ ضرور دیجیے گا، آپ سونا بنائیے گا، آپ اپنے پاس رکھیے گا، اور جو باقی دولت بچے گی وہ آپ غریبوں میں بانٹ دیجیے گا، عوام کی بھلائی کے کاموں میں لگائیے گا۔ لیجیے یہ کتاب، سونا بنانے کے راز میں آپ کو آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اور ساننے سوار نے، مسافر نے اس کو کیا، سونا بنانے کی کتاب دے دیا، اسے سنبھال کر رکھیے۔ یہ کہتے ہوئے مسافر نے مشکوب کو وہ کتاب پیش کی اور مسافر نے مشکوب کو کتاب دی۔ اس رات مسافر اور مشکوب نے مل کر کام کیا اور سونے کی کچھ اینٹیں بھی تیار کر لی۔ سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر مشکوب حیرت سے بت بنا کھڑا رہا۔ اب سونے کی اینٹیں بن گئیں، اور کس نے تیار کیا، مسافر اور مشکوب نے مل کر کچھ سونے کی اینٹیں تیار کی، اور سونے کی اینٹ دیکھ کر مشکوب کیا بہت حیرت میں رہا، بت بنا کھڑا رہا۔ وہ مسافر کو دروازے تک چھوڑنے بھی نہ جا سکا اور مسافر چلا گیا، یعنی مشکوب کیا حیرت میں کھڑا تھا۔ مسافر کے چلے جانے کے بعد مشکوب کافی دیر تک سوچتا رہا کہ اگر لوگوں کو میرے سونے کا پتہ چل گیا تو وہ اسے چرا لیں گے، اور اگر میں یہ سونا غریبوں کو بانٹتا رہا تو خود دولت مند کیسے بنوں گا۔ لالچ نے ایک بار پھر اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا اور اس نے فیصلہ کیا۔ اب مشکوب کیا ایک بار پھر لالچ میں آ گیا اور اس نے سوچا کہ میں سونا بنا کر خود رکھوں گا، اگر لوگوں کو بانٹتا رہا تو میں دولت مند کیسے بنوں گا، اور لالچ اس کے دل میں پھر آ گیا اور اس نے فیصلہ کیا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں خود امیر بنوں گا، لوگ میری عزت کریں گے اور میں ٹھاٹھ سے رہوں گا، میں اپنا سونا بیکار نہیں لٹاؤں گا، کسی کو نہیں دوں گا۔ اور وہ لالچ میں ایسا آ گیا کہ اس نے سوچا کہ میں کسی بھی غریب کو نہیں دوں گا سونا، اور میں خود امیر بنوں گا، تبھی لوگ میری عزت کریں گے اور میں ٹھاٹھ سے رہوں گا۔ مسافر کے ساتھ مل کر بنائی ہوئی سونے کی اینٹوں سے مشکوب نے پھر ایک مکان خریدا، اچھے اچھے قالین بچھائے، قیمتی سامان سے گھر کو سجایا اور عیش و آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب مشکوب کے پاس سے سونے کی تمام اینٹیں ختم ہو گئی تو اسے مستقبل کی فکر ہوئی۔ اس نے کہا سونے کی اینٹیں سے سب کچھ خریدا، مکان خریدا، قالین خریدے اور بڑے عیش و آرام سے زندگی بسر کرنے لگا، لیکن کچھ دن کے بعد کیا ہے، اس کے سونے کی اینٹیں ختم ہو گئی تو اسے مستقبل کی فکر ہوئی، یعنی آنے والے دن کی فکر ہوئی کہ آنے والے دن میں ہم کیا کھائیں گے، کیسے رہیں گے۔ اس نے فوراً مسافر کی دی ہوئی کیمیا کی کتاب اٹھائی، لیکن یہ دیکھ کر اس کا سارا نشہ حیران ہو گیا کہ وہ قیمتی کتاب تو پتھر میں بدل چکی تھی۔ نشہ حیران ہو جانا یعنی ہوش میں آ جانا۔ جب اس نے کتاب ڈھونڈی تو کتاب کیا پتھر میں بدل چکی تھی، اور یہ دیکھ کر اسے ہوش آ گیا
اور مستقبل میں روزی کے تمام دروازے بند ہو گئے تو اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب دیکھا کہ کتاب پتھر میں تبدیل ہو گئی ہے تو مستقبل میں جو روزی کے تمام دروازے تھے وہ بند ہو گئی، اور مستقبل میں جو روزی کے تمام دروازے بند ہوتے دیکھ کر کیا اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ پھر سے سڑکوں پر گھوم گھوم کر پانی بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک دن جب حسب معمول مشق اٹھائے چکر لگا رہا تھا کہ ایک گھوڑ سوار اس کے بالکل قریب آ کر کہنے لگا، ارے مشکوب، مجھے پہچانتے نہیں؟ اس سے پہلے ہم 2 بار مل چکے ہیں۔ پہلی بار میں نے تمہیں ایک لاجواب دوا کی تیاری کا نسخہ بتایا تھا، مگر لالچ میں آ کر تم نے غریبوں کو بھی نہ بخشا اور ان ناداروں سے دوا کے منہ مانگے دام وصول کرنے پر تل گئے۔ مشکوب یہ سن کر گڑ گڑایا، میرے محسن، مجھے معاف کر دیجئے۔ محسن یعنی احسان کرنے والے، محسن احسان کرنے والے، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ لالچ اور خودغرضی نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور مجھے دیش کے غریبوں سے بیگانہ بنا دیا تھا۔ اے عظیم انسان، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور مشکوب کیا گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا کہ اے احسان کرنے والے، مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا اور دیش کے غریبوں کی بھی مدد کروں گا۔ اے عظیم انسان، مجھے معاف کر دیجئے۔ مسافر نے کہا، اب مجھے اچھی طرح پہچان لو، لوگ مجھے بو علی سینا کہتے ہیں۔ میری اپنی زندگی غریبوں اور محتاجوں کے لیے وقف ہے، مگر تمہاری سنگ دلی نے میری محنت پر پانی پھیر دیا اور 2 قیمتی کتابوں کو پتھر بنا دیا۔ اور مسافر کیا کہتا ہے کہ مجھے پہچان لو، میں کیا ہوں؟ بو علی سینا ہوں، اور میری اپنی زندگی غریبوں اور محتاجوں کے لیے وقف ہے، مگر تمہاری سنگ دلی نے، یعنی سنگ دلی یعنی پتھر دل نے، تم کیا پتھر دل، سنگ یعنی پتھر، سنگ دل یعنی پتھر دل والا آدمی، تو تم کیا ایک پتھر دل والے آدمی ہو، اور تمہاری وجہ سے کیا ہوا، 2 قیمتی کتاب پتھر میں بدل گئی۔ اب یہ پتھر پھر سے قیمتی کتابوں میں اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ تم جیسے سنگ دل لوگ اپنی زندگی غریبوں اور محتاجوں کی بھلائی کے لیے وقف نہ کر دے۔ جو بھی شخص ایسا کرے گا اس کے دل کی گرمی ان پتھروں کو پگھلا سکے گی۔ اور مسافر کیا کہتا ہے، تم اپنی زندگی کو غریبوں اور محتاجوں کے لیے وقف کر دو، ان کی بھلائی کے لیے کام کرو، اور جو بھی شخص ایسا کرے گا اس کے دل کی گرمی سے ان پتھر کو پگھلا سکے گا، یعنی جو کتاب پتھر میں تبدیل ہو گئی ہے، یا لوگوں کے لیے جو ہم کام کریں گے تو کیا ہے، ہمارا جو پتھر دل ہے وہ پگھل جائے گا۔ علم اور عقل سونے سے نہیں خریدے جا سکتے، بلکہ سونا حاصل کرنے کے لیے علم اور عقل کے ساتھ درد مند دل بھی پیدا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر بو علی سینا نظروں سے اوجھل ہو گئے، اوجھل ہو یعنی غائب ہو گئے۔ تو بو علی سینا نے کہا کہ تم جیسے لوگ کیا ہے غریبوں کی مدد کرو، اور جو لوگ بھی غریب کی مدد کرے گا اس سے کیا ہے، اس کے دل کی گرمی سے کیا ہے، پتھر بھی پگھل جائیں گے۔ اور علم اور عقل سے سونے نہیں خریدے جا سکتے، بلکہ سونا حاصل کرنے کے لیے علم اور عقل کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درد مند دل بھی پیدا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ غریبوں کو بھی بانٹیے، اپنے دل کے اندر کیا ہے، درد پیدا کیجیے، آپ کے جو آس پاس کے غریب ہیں ان کی مدد کیجیے، ان کے دکھ درد میں شامل ہوئیے، تبھی تو ایک آپ اچھے انسان کہلائیں گے۔ کیونکہ دولت ہونے سے اچھا انسان نہیں کہلاتا، جب تک دولت کے ساتھ آپ کے دل درد مند نہیں ہو آپ اچھے انسان نہیں ہو سکتے۔ تو اچھے انسان کب ہوتا ہے، جب دولت کے ساتھ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، تب ہمارے دل میں کیا ہے، درد مند دل پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ کر کیا ہے، ابو علی سینا نظروں سے اوجھل ہو گئے یعنی غائب ہو گئے۔ اور یہ کس نے لکھا ہے، رام آسرا راز نے لکھا۔ کس نے لکھا، رام آسرا راز نے لکھا ہے۔ تو آئیے غور کرنے کی بات پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد بچوں تمہیں غور کرنا چاہیے کہ لالچ بڑی بری بلا ہے۔ لالچ کی وجہ سے انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، جیسا کہ اس کہانی میں مشکوب نے اٹھایا۔ اگر وہ مسافر کے کہنے پر عمل کرتا رہتا تو خود بھی فائدے میں رہتا اور اللہ کے بندے بھی اس سے فیض پاتے رہتے یعنی فائدہ اٹھاتے رہتے۔ تو یہ کہانی بہت دلچسپ ہے، اور بچوں آپ کو غور کرنا چاہیے کہ لالچ کیا بڑی بری بلا چیز ہے۔ لالچ انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے، اور انسان کو اپنے ہمت اور محنت سے جو بھی دولت حاصل کرنا، اپنے ہمت اور محنت سے دولت حاصل کرنا چاہیے۔
मुसाफिर को अबू अली सीना ने नसीहत करते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, यानी मेरी ज़िंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए है, मैं उनके लिए काम करता हूँ। इल्म और अक़ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते। अबू अली सीना पुराने ज़माने के मशहूर हकीम और साइंसदान थे। उनका पूरा नाम अबू अली हुसैन बिन अब्दुल्ला बुखारी था। 22 साल की उम्र में सैर व सियाहत पर निकले और दुनिया की खूब सैर की। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी जिनमें शिफा, इशारात और कानून ज़्यादा मशहूर हैं। उनकी किताबों के तर्जुमे दुनिया की कई ज़बान में हो चुके हैं। तमाम बड़े साइंसदानों और तबीबों ने इनकी किताब से फ़ायदा उठाया है। तो बच्चों, ये तो आपकी कहानी थी और गौर करने की बात भी आपने पढ़ ली। अब आइए सवाल जवाब देखते हैं। तो हम लोग लालच का सवाल जवाब देख लेते हैं। आपका चैप्टर 21 है, ठीक है, चैप्टर 21 है और लिखने वाले राइटर कौन है? राम आसरा राज। आइए सवाल 1 देखते हैं। सवाल 1 है, मशकूब को अजनबी मुसाफिर पर क्यों रहम आया? अब मैंने सबक आपको बहुत अच्छे से पढ़कर समझा दिया है, आप अपने से भी सवाल जवाब लिख सकते हैं। अगर आप एक बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे तो आप अपने से भी सवाल जवाब लिख सकते हैं। क्योंकि मुसाफिर बहुत थका हुआ था और उसे प्यास भी बहुत लग रही थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो मशकूब को अजनबी मुसाफिर पर क्यों रहम आ गया? क्योंकि मुसाफिर बहुत थका हुआ था और उसे प्यास भी बहुत लग रही थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे, यानी मुसाफिर के पास पैसे नहीं थे। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खूब शेयर करें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का वक्त है और सभी बच्चों को हर चैप्टर की बहुत ज़रूरत होगी। तो जो भी आपके क्लास के दोस्त हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए सवाल 2 देखते हैं। मुसाफिर ने मशकूब को क्या हिदायत दी? तो जवाब लिखिए। मशकूब ने मुसाफिर को ये हिदायत दी कि इस किताब में नुस्खा दर्ज है, हिदायत पर पूरा अमल कीजिएगा और गरीब आदमी से दवा की कीमत मत लीजिएगा, नहीं तो दवा का असर ख़त्म हो जाएगा। और मुसाफिर ने मशकूब को यह हिदायत दी थी कि इस किताब में जो भी नुस्खा है उस पर पूरा अमल कीजिएगा और गरीब आदमी से दवा का पैसा मत लीजिएगा, नहीं तो क्या है, दवा का असर ख़त्म हो जाएगा। मशकूब हकीम मशकूब कैसे बना? यहाँ पर होगा मशकूब हकीम मशकूब कैसे बना, यानी मशकूब हकीम मशकूब कैसे बन गया, यानी ये जो पानी बेचता था तो फिर हकीम कैसे बन गया, ठीक है। क्योंकि मशकूब को एक मुसाफिर ने किताब दी थी जिसमें दवा का नुस्खा था। उसी नुस्खा की मदद से वो दवा तैयार करता था और लोगों का इलाज करता था। इसी तरह वो मशकूब से हकीम मशकूब बन गया, ठीक है। सवाल 4 है, दवाओं का असर क्यों ज़ायल हो गया? क्योंकि मशकूब ने मुसाफिर की हिदायत पर अमल नहीं किया और गरीबों से भी दवा की कीमत लेने लगा। इसी वजह से इसके दवा का असर ख़त्म हो गया। दवा का असर क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि मुसाफिर ने कहा था कि आप गरीबों से पैसा मत लीजिएगा, लेकिन मुसाफिर की हिदायत पर उसने अमल नहीं किया और गरीबों से भी दवा की कीमत लेने लगा। इसी वजह से क्या, दवा का असर ख़त्म हो गया। बिल्कुल आसान है और मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में आपके जवाब लिखे हैं और आपको नंबर भी पूरा मिलेगा। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, स्किप किए बगैर पढ़िए और एक वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्या क्लियर हो जाए। सवाल है, सानवी सवार ने मशकूब को अपने बारे में क्या बताया? तो जवाब लिखेंगे, सानवी सवार ने मशकूब को बताया कि मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, क्या वो अपने घर में रहने की इजाज़त दे सकता है? सानवी सवार ने क्या बताया कि मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूँ और मेरे पास रहने की भी कोई जगह नहीं है, तो क्या आप अपने घर में रहने की इजाज़त दे सकते हैं? सवाल है, कीमती किताब पत्थर में क्यों तब्दील हो गए? क्योंकि मशकूब ने सानवी सवार की हिदायत पर अमल नहीं किया और लालच में आकर गरीब आवाम की दौलत भी अपने ऊपर खर्च करने लगा, इसलिए वो कीमती किताब पत्थर में तब्दील हो गई। कीमती किताब पत्थर में क्यों तब्दील हो गए? क्योंकि उसने सानवी सवार की हिदायत पर अमल नहीं किया और सारी दौलत अपने ऊपर खर्च करने लगा और गरीब आवाम को कुछ भी नहीं दिया, तो इसलिए क्या है, कीमती किताब पत्थर में तब्दील हो गई। मुसाफिर से मशकूब ने गिड़गिड़ाकर क्या कहा? मुसाफिर से मशकूब ने क्या गिड़गिड़ाकर कहा? मुसाफिर से मशकूब ने गिड़गिड़ाकर कहा, मेरे मोहसिन यानी मेरे दोस्त, मुझ पर एहसान करने वाले, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। लालच और खुदगर्जी ने मुझे अंधा कर दिया था और मुझे गरीबों से बेगाना बना दिया था। ऐ अजीम इंसान, मुझे माफ़ कर दीजिए। अबू अली सीना कौन थे और उन्होंने मशकूब से क्या कहा?
ابو علی سینا पुराने ज़माने के मशहूर हकीम और साइंसदां थे। उन्होंने मशकूब से कहा मेरी ज़िंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ। उन्होंने क्या कहा कि मेरी ज़िंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए है, वक्फ कर दिया, यानी उनके लिए, यानी अपनी ज़िंदगी उनके नाम कर दिया है। मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और 2 कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में इस वक्त तक नहीं बदल सकता जब तक कि तुम जैसे लोग अपनी ज़िंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ ना कर दें। इल्म और अकल सोने से नहीं खरीदे जा सकते। इल्म और अकल क्या? सोने से नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अकल के साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है। यानी सोना खरीदने के लिए क्या इंसान के पास इल्म भी होना चाहिए, अकल भी होना चाहिए और दर्दमंद दिल भी होना चाहिए। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुजर्रिब, बादल, नाखास्ता, कीमियागिरी, मुरब्बी, जमा पूंजी, ओझल, मिस्किन। मुजर्रिबिन क्या होता? आजमाया हुआ। इस किताब में एक मुजर्रिब नुस्खा है। बादल यानी आसमान में बादल गरज रहे हैं। नाखास्ता यानी ना चाहते हुए भी। बादल नाखास्ता, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे। कीमियागिरी, मुसाफिर ने कीमियागिरी से सोना बनाया। कीमियागिरी यानी सोना बनाने का तरीका, तो मुसाफिर ने कीमियागिरी से सोना बनाया। मुरब्बी, हकीम अजमल खान एक मुरब्बी इंसान थे। जमा पूंजी, मशकूब की सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई। जमा पूंजी यानी जो भी उसने दौलत बचा कर रखी थी वो ख़त्म हो गई। ओझल होना यानी गायब हो जाना, देखते देखते मुसाफिर आंखों से ओझल हो गया। मिस्किन माने होता गरीब, मिस्किन की मदद करो यानी गरीबों की मदद करो। अब इन अल्फाज के मुताजाद लिखिए। मुताजाद यानी उल्टा लिखिए। तंदुरुस्त का कमज़ोर, अजनबी का शनासा, खुशहाल का बदहाल, कीमिया का गैर कीमिया, मुस्तहिक का गैर मुस्तहिक, नादार का मालदार। नादार यानी होता गरीब। मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अकल पर पर्दा पड़ जाना, इसका माने होता है अकल का जाते रहना। ये मायने हो गया और ये जुमले। लालच ने मशकूब के कल पर पर्दा डाल दिया था। नशा हरन होना यानी होश में आ जाना। ये देखकर मशकूब का नशा हरन हो गया कि किताब पत्थर में बदल गई। पत्थर पिघलाना यानी मुश्किल काम को आसान कर देना। नेक दिल इंसान की नेकी से पत्थर भी पिघल जाता है। थक कर चूर होना, बहुत ज्यादा थक जाना। मैं सफर करते करते थक कर चूर हो गया हूँ। पढ़िए और समझिए और लिखिए। मुसाफिर का मतलब है सफर करने वाला। ये इसमें फाइल है, ठीक है। ये क्या है? इसमें फाइल है। ऐसा इसमें जिससे किसी काम करने का पता चले, इसमें फाइल कहलाता है। ऐसा इसमें जिसमें किसी के काम करने का पता चले, जिससे किसी काम करने का पता चले, ठीक है। दर्ज झैल को इसमें फाइल में बदल कर लिखिए। जैसे तलब करने वाला तालिब, शेर कहने वाला शायर, शुक्र अदा करने वाला शाकिर, इबादत करने वाला आबिद और हिफ्ज करने वाला हाफिज। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।